بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہونے والے معجزات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات اور کمارات میں بے شمار، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور جس کے 14 کنکرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رودخانہ سادہ، جسے وادی سادہ کہتے ہیں، جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے متقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش گدھا بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنے شدہ بزیدہ چہرہ، نورانی آنکھیں، سرموگی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق، مغرب اور سمندر کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسن سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ، اقتدار، غلبہ، اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین سے ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شباب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدان میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے، اور فارس کے آتش گدھے ایسے سد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو ہمدان وقف سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی سادہ جو شام اور کوفہ کے درمیان تھی، جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لباب بہنے لگی۔